صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 77 ہے، کلاس نمبر 77 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرات کی تعمیر کی تفصیل پڑھی، اس کے کیا واقعات تھے، وہ تعمیر کیسے مکمل ہوئی، اس کا رقبہ کتنا تھا، لمبائی چوڑائی کتنی تھی، وہ کس طریقے سے تعمیر کی گئی، کن لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، کیا مٹیریل استعمال ہوا تھا اس کی تعمیر میں، یہ ساری تفصیلات ہم نے پچھلے سبق میں سنی۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے ان واقعات سے حاصل ہونے والے اسباب پر کہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے اور سمجھنے کو کیا ملتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جیسے میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح میں یہی کروں گا کہ سبق کو بہت توجہ سے سنیں، بار بار سنیں، پابندی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سنیں، گھر میں سنوائیں، دوستوں کو سنوائیں، گیدرنگ میں ماحول بنا کے سیرت سننے سنانے کا ماحول بنائیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اب اس سے پہلے ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی ترجیحی بنیادوں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب کو وہ لے کر آئیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کو کہا کہ ہمارے گھر والوں کو بھی لے کر آئیں، تو وہ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے، آپ کی صاحبزادیاں بھی تشریف لے آئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور آپ کے بچے بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس میں ہمارے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ بہت اہم میسج آج کے دور میں، کہ جب آج کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ڈبل جاب کروں، ٹرپل جاب کروں، اتنے پیسے کما لوں، اس سے زیادہ کما لوں، اس سے زیادہ کما لوں، اور پھر سوشل میڈیا کی ہماری جو بے ہنگم مصروفیات تو نہیں، فضول وقت جو ہمارا سوشل میڈیا پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے کہ ہم بعض اوقات پیسے تو کما لیتے ہیں، گاڑی تو اچھی لے لیتے ہیں، اچھا گھر شاید خرید لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے۔ گھر والوں کو کوالٹی ٹائم دینا یہ ہماری ترجیحات میں، پرائرٹیز میں شامل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں درس دیتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی ایک سیف جگہ پر پہنچے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لگا کہ یہاں پر ہم سیف ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابتدا میں ہی اپنے گھر والوں کو بلوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے سمجھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنی ساری مصروفیات اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں، ان کے درمیان بیلنس رکھیں، اعتدال رکھیں۔ اس میں جب بے اعتدالی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ مصروف زندگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ ذمہ داریاں تو کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں چیزوں کو بہت بیلنس کر کے لے کے چلتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ یہ بات کان کھول کر سن لو کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہیں اور ہر ایک سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، والرجل راع علی اہل بیتہ، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کے گھر والوں کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک اور چیز جو اسی واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا کہ دیکھیں، مکہ کی زندگی تو بڑی مشکل زندگی تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں گھر والوں کے لیے سروائیو کرنا، رہنا ظاہر ہے کہ بہت ایک مشکل مرحلہ تھا۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ اگر مدینہ منورہ آنے کے بعد جو آپ کو وہاں تھوڑا سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا اور وہ جو مکہ والی پریشانیاں تھیں وہ ختم ہوئی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ترجیحی بنیادوں پر یہ کام کیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی پریشانی سے نکال کر اس سکھ میں، اس خوشی میں شریک کریں۔ گھر کے سربراہ کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود تو مزے کر رہا ہو، خود عیاشیاں کر رہا ہو، خود سکون میں رہ رہا ہو اور اس کے گھر والے رول رہے ہوں، پریشان ہو رہے ہوں۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا بہت سی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی آدمی سعودیہ کام کرنے چلا جاتا ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، اس کی نئی نویلی دلہن شادی ہوئی تو اپنے ماں باپ کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، 2-3 سال وہاں رہ رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ تو لوگ ہیں جن کی وہاں پہ زندگی بھی بڑی ٹف ہوتی ہے، ٹف ہو یا وہاں سکون والی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو پیچھے اس حال میں چھوڑ کے جانا کہ وہ مشکلات فیس کر رہی ہے، پریشانی اٹھا رہی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ باہر ملک کام کرنے جا رہے ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اگر پہلے مرحلے میں لے جانا مشکل ہے تو چلے جائیں، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال محنت کر کے، کوشش کر کے۔ اگر آپ نے اسی ملک میں کام کرنا ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 10 سال آپ باہر رہیں، بیوی یہاں پہ رہے۔ آدھی زندگی، کچھ لوگ ایسے جو ساری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں اور بیوی، وہ وہاں بوڑھا ہو جاتا ہے، بیوی یہاں بوڑھی ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، کہ اپنی بیویوں کو وہاں پر رہائش دو جہاں پر تم خود رہتے ہو، من وجدکم، جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ شریعت کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بہت ہائی فائی رہائش اس کو دو، جو تمہارا اپنا ایک سٹیٹس ہے اس کے مطابق رہائش رکھو، لیکن اپنے پاس رکھو بیوی کو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تضاروہن، اور بیویوں کو نقصان مت پہنچاؤ، ان کے لیے تنگی مت پیدا کرو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کلچر ہے نا کہ بیوی الگ رہ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے واقعات، ایسے مسائل ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شوہر بیوی سے 4 سال، 5 سال، 6 سال دور رہے گا، بیوی بھی انسان ہے، جو مرد وہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی انسان ہے۔ اب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے گا، اپنی پاکدامنی کا خیال مرد کیسے رکھے گا، اپنی پاکدامنی کا خیال عورت کیسے رکھے گی؟ اس امتحان میں عورت کو کس نے ڈالا؟ اور خود اس مرد نے اپنے آپ کو بھی امتحان میں ڈالا، اپنی بیوی کو بھی امتحان میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے 4 مہینے کا وقت طے کر دیا تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی ان سے پوچھ کر کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا وقت گزار سکتی ہے۔ حضرت حفصہ نے جب بتایا کہ 4 مہینے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جو 4 مہینے جن کے ہو گئے سرحدات پر، ان کو واپس بلائیں، اور نئے لوگوں کو سرحدات پر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ جو ایک انسانی ضرورت ہے، پھر جو ایک آپس میں رہنے کا جو ایک حق ہے، میاں بیوی کا آپس میں رہنا، بیوی کا حق ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظاہر اس حوالے سے بہت یہ چیزیں بہت ڈس بیلنس ہیں، بہت بے اعتدالی ہے۔ تو ہم جب سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت پڑھتے وقت اس چیز کو بھی سامنے رکھیں کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کو، اپنی مصروفیات کو اور اپنی گھریلو زندگی کو بیلنس کر کے لے کے چلنا ہے۔ اب آتے ہیں مزید مسجد نبوی کی تعمیر کے واقعات کی طرف۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ زمین خریدی، تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو یتیم بچے تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گفٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے وہ گفٹ وصول نہیں کیا، وہ ہدیہ وصول نہیں کیا۔ حالانکہ وہ ہدیہ کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے نہیں تھا، مسجد کے لیے ہدیہ تھا، لیکن وہ یتیم بچے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان کو اس کی قیمت دیں گے اور قیمت دے کر لیں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ بات اس پر میں پہلے تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ ہر وقت ہر ایک سے ہدیہ لینا، یہ جو ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے نا کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، اور اگر کوئی ہدیہ قبول نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلاف سنت کام کیا ہے۔ تو ہر وقت ہر ایک سے ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے کئی واقعات مل جائیں گے، میں اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ مسجد کی زمین کی جو قیمت ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی زمین خریدی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک مسجد نبوی میں کتنے لوگ نمازیں پڑھ چکے ہوں گے اور کتنے پڑھتے رہیں گے۔ یہ سب کی سب نمازوں کا اجر اور ثواب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال نامے میں جا رہا ہے۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب اس کے علاوہ مساجد میں پڑھی جانے والی نمازوں سے 1000 مرتبہ زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے صلاتہ فی مسجدی ب50 الف صلاۃ، کہ میری مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ وصلاۃ فی المسجد الحرام ب100 الف صلاۃ، اور مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر، دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 نمازوں کے برابر۔ تو بعض محدثین نے اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے ان نمازوں کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر تھا، بعد میں بڑھا کر 50,000 کے برابر کر دیا گیا، جبکہ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق اشخاص اور احوال کے ساتھ ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک نماز پر ان کو 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے، پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے کہ کس کو 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا اور کس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ہونے کی وجہ سے علماء نے اس کو معتبر مانا ہے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، من صلی فی مسجدی 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتبت لہ براءۃ من النار ونجاۃ من العذاب وبرئ من النفاق، کہ جو آدمی میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھے، اس طرح کے بیچ میں اس کی کوئی نماز نہ چھوٹے، تو اس کے لیے جہنم سے براءت، عذاب سے نجات اور منافقت اور نفاق سے براءت لکھ دی جاتی ہے۔ 40 نمازیں اگر کوئی تسلسل کے ساتھ باجماعت مسجد نبوی میں پڑھ لیتا ہے اور کوئی ایک نماز بھی اس کی بیچ میں نہیں چھوٹتی، تو اتنی بڑی فضیلت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، بلکہ یہ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ ظاہر مسجد نبوی کا حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو آتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس کی تفصیل ہم مسجد قباء کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا مصداق مسجد قباء ہے، کہ مسجد قباء کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ لیکن بہت سی روایات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد کا مصداق مسجد نبوی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 لوگوں کا اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے لمسجد اسس علی التقوی، کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اس مسجد سے کون سی مسجد مراد؟ ایک صاحب کہنے لگے کہ اس سے مراد قباء ہے، دوسرے کہنے لگے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔
یہ دونوں اپنا معاملہ لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور اپنا سوال رکھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوا مسجدی ھذا، کہ یہ میری اس مسجد کے بارے میں، وفی ذلک خیر کثیر، اور مسجد قباء میں بھی خیر کثیر ہے، اس میں بھی اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ تو اس طرح بہت سی ایسی روایات ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں جو لمسجد اسس علی التقوی کا جو مصداق ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں آپ سامنے رکھیں کہ مسجد نبوی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اسلام میں 3 مساجد کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کے لیے اس نیت سے باقاعدہ سفر کرنا کہ وہاں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے اس نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ لا تشد الرحال، وہاں ان مساجد کے لیے رخت سفر نہ باندھا جائے۔ وہ کون سی؟ المسجد الحرام و مسجد الرسول والمسجد الاقصی۔ اب یہ سارے فضائل، ایک تو یہ فضائل ہمیں ویسے ہی مستحضر ہونے چاہیے، ہم میں سے جو لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، وہاں دروس کے علم کے حلقات لگتے ہیں ان میں شرکت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آیا، لم یأت الا لخیر یتعلمہ، اور وہ اس نیت سے آیا کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی خیر کی بات سیکھوں گا، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جیسا ہے۔ ومن جاء لغیر ذلک، اور اگر کوئی اس کے علاوہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے آیا، فہو بمنزلۃ رجل، تو وہ اس شخص کی طرح ہے ینظر الی متاع غیرہ، جو دوسروں کے مال متاع اور سامان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سے اس کو کوئی فائدہ تو حاصل نہیں ہوتا۔ تو مسجد نبوی میں علم حاصل کرنے کی نیت سے جانا، وہاں دروس کے جو مستند حلقات لگ رہے ہیں ان میں شریک ہونا، یہ بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اس میں دوسرا پہلو جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجر و ثواب کا آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی تقویٰ پر بنیاد رکھی گئی، اور اس مسجد کی قیمت ادا کرنے والی شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو آپ صرف، میں کوئی زیادہ آپ کو فیگر نہیں بتاتا، آپ 10 کروڑ مسلمانوں کی 10 دن کی نمازوں کا حساب لگا کر دیکھ لیں، 10 دن کا، تو اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، چھوٹا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کس کام کو صدقہ جاریہ بنا دیں، کس کام سے اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا اجر و ثواب کا سلسلہ جاری کر دے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ جاریہ کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ توفیق اس کو ہوتی ہے جو مسلسل لگا رہتا ہے۔ بھائی ہم 10 طرح کے کام کریں، ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سا کام اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور کون سا کام میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بعض اوقات ایک ایسا کام جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بہت آسان کام ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو نورانی قاعدہ لکھا گیا ہے، جس میں ہم سب نے الف با تا سا، الف لام الف با الف لام الف، یہ جس میں ہم نے پڑھا ہے، اب اگر آپ اس کو علمی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کوئی بہت بڑا کام تو اس معنی میں تو نہیں ہے کہ اس کا لکھنا کوئی بہت مشکل تھا، کوئی لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن جس نے لکھ لیا
قاری فتح محمد صاحب اور دیگر حضرات نے اس پہ جو کام کیا، الف با تا سا لکھ دیا، اور ساری دنیا بیٹھ کر آج اسی نورانی قاعدے سے الف با تا سیکھ رہی ہے اور پھر قرآن سیکھ رہی ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنے مسلمانوں نے اس نورانی قاعدے سے قرآن سیکھا ہوگا؟ تو صدقہ جاریہ کی توفیق عام طور سے جو مشاہدہ ہے وہ اس کو ہوتی ہے کہ جس کو جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی اپورچونٹی کبھی مس نہیں کرنی چاہیے۔ موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے سب کو، یہ موقع ملا اس کو بھی اویل کریں، اس کو بھی اویل کریں، اس کو بھی اویل کریں، بڑے کام بھی کریں، چھوٹے کام بھی کریں، جو آپ کو معمولی لگ رہے ہیں وہ بھی کریں، جو بڑے لگ رہے ہیں وہ بھی کریں، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ کس عمل کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ بہت اہم میسج اور پیغام ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں مل جائیں گی۔ تو مسجد نبوی بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ اب آتے ہیں مسجد نبوی کی زمین جب آپ علیہ السلام نے خرید لی تو آپ نے پڑھا کہ اس میں قبریں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کو اکھاڑ دیا جائے، جو درخت ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، جو ویسے ہی جھاڑ جھنکار ہے اس کو صاف کر کے لیول کر دیا جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قبرستان دیکھیں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو قبرستان ہوتا ہے جو وقف کی زمین پر ہوتا ہے۔ وقف کی زمین کا مطلب یہ کہ کسی نے زمین وقف کر دی کہ میری طرف سے یہ زمین وقف ہے اور یہاں قبرستان بنا دیں، تو وقف کی چیز کو تو خریدا بیچا نہیں جا سکتا۔ ایک ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت ہے، وقف زمین نہیں ہے اور اس کی ذاتی ملکیت مملوکہ زمین میں کوئی آ کے مردہ دفنا کے چلا جاتا ہے، تو اگر کسی کی مرضی کے بغیر آپ جا کے اس کے پلاٹ میں اس کی زمین میں مردہ دفنا دیتے ہیں تو شریعت نے تو اس کو ویسے ہی اختیار دیا ہے کہ وہ وہاں سے کہے کہ بھئی اس مردے کو یہاں سے نکالیں، دوسری کسی زمین میں لے جا کے دفن کریں، اگر اس کی اجازت کے بغیر کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی کی کوئی مملوکہ زمین ہے، وقف زمین نہیں مملوکہ زمین، اور اس میں کوئی آ کے قبر بنا لیتا ہے، کسی میت کی تدفین کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ زمین اگر بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسی کی زمین پہ آ کے کسی میت کو دفنایا اور وہاں مزار بنا دیا ذاتی زمین پر۔ اب اگر وہ صاحب جس کی زمین ہے وہ اگر اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ بھئی میری ذاتی زمین پہ مزار بنا دی ہے، قبر بنا دی، ان قبر یہاں سے ختم کر کے کہیں اور لے کر جائیں، تو اس پہ جناب واویلا کھڑا کر دیا جائے گا کہ یہ بزرگوں کا گستاخ ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، مزار کو گرا رہا ہے۔ اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو اپنی زمین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے کاروباری لوگ، ایسے فسادی لوگ بھی ہمارے معاشرے میں۔ تو شریعت کا مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کی مملوکہ زمین میں کوئی یہ کام کرتا ہے اس کو شریعت پوری اتھارٹی دیتی ہے کہ وہ وہاں سے قبر کھلوائے، مردے کو کسی اور جگہ منتقل کروائے، چاہے اس پہ کسی نے مزار بنا دیا ہو چاہے ویسے ہی قبر بنائی ہو۔ تو دوسری بات یہ کہ مملوکہ زمین میں اگر کسی نے قبر بنائی بھی ہے اور اجازت سے بنائی ہے، تو اگر آپ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں ان قبروں کے ہوتے ہوئے بیچنا چاہیں تب بھی بیچ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زمین ہے تو آپ اس کو جیسے استعمال کر سکتے ہیں، بیچنا بھی ایک استعمال ہے، آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میت کے جو قبریں ہیں وہ اتنی پرانی ہو چکی ہوں، بوسیدہ ہو چکی ہوں کہ اس کے اندر وہ جو مردہ ہے وہ مٹی ہو چکا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس زمین میں آپ کھیتی باڑی کرنا چاہیں، اس پہ آپ مکان بنانا چاہیں، جو بھی آپ کی کسی کی ضرورت ہوتی ہے زمین پہ جو جو کام کیے جاتے ہیں وہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے چونکہ یہ زمین خرید لی تھی تو آپ کا اختیار تھا کہ آپ اس زمین میں مردوں کو رہنے دیں یا نہ رہنے دیں، تو حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا، اور ظاہر ہے کہ ان کے رہتے ہوئے وہاں مسجد بنانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے لیے آپ نے پڑھا کہ کھدائی کرنی تھی، تو اس کھدائی کے عمل میں قبریں تو ظاہر ہے خود تھیں، تو حضور علیہ السلام نے ان قبروں کو وہاں سے اکھاڑنے کا اور کسی اور جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کسی کی مملوکہ زمین کے اندر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو شریعت اس کو یہ اختیار دیتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو گئی کہ اگر کسی جگہ قبرستان تھا، اس قبرستان کی جگہ پر اگر مسجد بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر وہ وقفی قبرستان کے لیے
وقف کرنے والے نے وقف ہی قبرستان کے لیے کیا ہے پھر تو نہیں بنا سکتے. لیکن اگر کسی کی ذاتی زمین ہے وہاں قبرستان بنایا ہوا تھا، اب وہ قبرستان ختم کر کے کہتا ہے کہ میں اپنی ذاتی زمین پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں تو مسجد بھی بنا سکتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو درخت ہے وہاں آپ نے فرمایا کہ درختوں کو بھی کاٹ دیا جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت اگر درخت کاٹنے پڑیں تو درخت کاٹنا بھی جائز ہے. ویسے بلا ضرورت درخت کاٹنا یہ اسلام میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ درخت لگائے جائیں، پودے لگائے جائیں. اس وقت دنیا کے اندر جو کلائمیٹ چینج کا اتنا بڑا مسئلہ، دنیا کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ بن چکا ہے کلائمیٹ چینج، تو اس میں شجرکاری مہم بہت امپورٹنٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے، جو ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن بہت زیادہ اس کی ترغیب ہے. البتہ اگر کسی جگہ پر درخت موجود ہے، حکومت سڑک بنا رہی ہے یا آپ مسجد بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی لوکیشن ہے کہ درخت کاٹے بغیر آپ کا وہ کام نہیں ہوگا تو ایسے موقع پر درخت کاٹنا بھی جائز ہے. اور بعض محدثین نے، شراح حدیث نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ جو زمین تھی، وہ جو درخت وہاں موجود تھے وہ پھلدار نہیں تھے. تو دونوں طرح کی روایات ہیں. اگر پھلدار درخت بھی ہے اور کوئی ضرورت ہو کاٹنے کی تو درخت کاٹنا جائز ہے. اب آتے ہیں اس سے اگلے مسئلے کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام جو مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے تو اس دوران حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ نے ان کو دیکھا کہ یہ گارہ بہت اچھا بناتے ہیں. واقعی کی تفصیل آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ گارے کا کام اس کے حوالے کر دو، یہ مضبوط، جسم بھی اس کا مضبوط ہے، کام بھی اس کو بہت اچھا آتا ہے، تو یہ کام اس کے حوالے کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مردم شناس تھے. آپ لوگوں کے ٹیلنٹ پر نظر رکھتے تھے کہ کس آدمی میں کیا ٹیلنٹ ہے، کس آدمی میں کس کام کرنے کی صلاحیت بہتر ہے. ایک قائد کی، ایک لیڈر کی، ایک گھر کے سربراہ کی، ایک استاذ کی، ایک مینٹور کی، ایک مربی کی، ایک شیخ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ مردم شناس ہو، وہ لوگوں کے ٹیلنٹ کو سمجھتا ہو کہ کس آدمی سے میں نے کیا کام لینا ہے. اگر ہر سطح پہ دیکھ لیا جائے کہ کون شخص کس کام کو بہتر کر سکتا ہے اور وہ کام اسی شخص کے حوالے کر دیا جائے تو کام کی کوالٹی اور معیار بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر باصلاحیت آدمی جو اہلیت رکھتا ہے وہ کام اس کے حوالے نہیں ہوتا، کسی نااہل کے سپرد ہوتا ہے، تو کام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا ما اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع کی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب کوئی کام نااہل آدمی کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اگر قیامت جو آنی ہے وہ آئے، اس وقت تک آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس ادارے پہ تو قیامت آ جائے گی، اس کام پہ تو قیامت آ جائے گی، اس کام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ نااہل آدمی کو کام سپرد کرنے سے منع کیا گیا. قرآن کریم میں آتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کے سپرد کرو. تو اب آپ کے پاس اہلیت کو جانچنے کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے نا، کوئی سسٹم بھی ہونا چاہیے، کوئی میکینزم بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی آدمی کی اہلیت کو، ایلیجیبلٹی کو کیسے چیک کریں گے کہ یہ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں. تو اس طرح لوگوں کی ایلیجیبلٹی کو چیک کرنا، اہلیت کو چیک کرنا اور ان کی اس صلاحیت کے مطابق کام دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. اور ایک بڑے میں، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو، وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ کسی مدرسے کا، کسی اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا، کمپنی کا، آرگنائزیشن کا،
یا وہ کوئی دینی مقتدا پیشوا ہو، کسی پارٹی کا رہنما ہو، یہ کوالٹی اس میں ہونا، یہ سیرت کا درس ہے کہ اس صلاحیت کو پہچانے، اور اس صلاحیت کو پہچاننے کے بعد جو آدمی جس کام کا اہل ہے وہ کام اس کے سپرد کریں۔ اگر ایک لیڈر ایسا ہے کہ اس کو لوگوں کی صلاحیتوں کا ہی پتہ نہیں چل رہا کہ یار اس سے کیا کام لینا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے، ایسا آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آفس پالیٹکس بڑا مشہور مسئلہ ہے ہمارے ہاں کا، کہ بہت سی جگہوں پہ یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو باصلاحیت آدمی ہوتا ہے، ٹیلنٹڈ آدمی ہوتا ہے، اس کے لیے ادارے میں، آرگنائزیشن میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس ادارے میں جو کامچور لوگ موجود ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس آدمی نے کام شروع کر دیا تو ہماری کامچوری واضح ہو جائے گی کہ تم نے 5 سال میں کیا کیا ہے۔ اگر 1 سال میں یہ کام کر سکتا ہے، تم 5 سال میں یہ کام کیوں نہیں کر سکے؟ اس کے لیے پھر منفی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، اس کے کام میں غیر ضروری رکاوٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں، اس کی کامیابی کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں غلط معلومات بھی پھیلائی جاتی ہیں، جھوٹی شکایات بھی لگائی جاتی ہیں، انتظامیہ کے سامنے اس کو ڈی گریڈ بھی کیا جاتا ہے، اس کی کارکردگی کو بھی چھپایا جاتا ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہے نا مشرکین کی سازشیں اور حضور کی اسٹریٹجی، تو یہ سازشیں جب بھی ہوں گی اس کا نیچر وہی رہتا ہے، پروپیگنڈا کرنا، کسی اور کے کام کا کریڈٹ لے لینا، رکاوٹیں کھڑی کرنا، بات نہیں پہنچنے دینا۔ ظاہر ہے یہ کیسے سیرت اور سنت ہو سکتی ہے؟ اب ہمارے ہاں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کے بھی کام کا کریڈٹ کوئی لے لیتا ہے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، کسی کے کام کا کریڈٹ لینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یہ ہرگز مت سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پہ تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی جرم کے بغیر تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان ترازی اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے۔ دوسرے کی صلاحیت کا اعتراف کرنا انبیاء کی سنت ہے، اور دوسرے کی صلاحیت کا انکار کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی حضرت ہارون کو دیکھا کہ ان کے اندر بولنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي، کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، ان کو بھی رسول بنا دیجئے۔ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کی فصاحت کی تعریف کر رہے ہیں، اور شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو شیطان نے کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو خصوصیت تھی اس کو ماننے سے شیطان نے انکار کر دیا۔ دوسرے کی صلاحیت کا اعتراف کرنا، دوسرے کی خوبی کا اعتراف کرنا، اس کو ایڈمائر کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور دوسرے کی خوبی، اس کی صلاحیت، اس کے ٹیلنٹ کی ناقدری کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کو ریجیکٹ کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں جو ایچ آر کا شعبہ ہوتا ہے تو سیرت کے اندر ہمیں ایچ آر کے حوالے سے بہت تفصیلی رہنمائی ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو کس بیس پہ دیتے تھے۔
آگے آپ پڑھیں گے کہ جب اذان کا معاملہ ہوا تو جو اذان کا خواب تھا، اذان کے بارے میں جو خواب آیا تھا، وہ کسی اور صحابی نے دیکھا تھا، لیکن اذان دینے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، صحابی کو فرمایا کہ جا کے حضرت بلال کو سکھا دیں اذان، اور حضرت بلال اذان دیں گے۔ اس کی تفصیل آپ آگے پڑھ لیں گے۔ کیوں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے۔ اذان کا مقصد ہوتا ہے آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، یہ کوالٹی حضرت بلال کی آواز میں تھی، تو آپ نے ان کو اپنا مؤذن بنایا، حالانکہ خواب کسی اور نے دیکھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہونا، یعنی انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ انہی کو مؤذن بنا دیتے ہیں، کہ اللہ نے ان کو خواب دکھایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال اذان دیا کریں گے۔ تو جو ایچ آر، ہیومن ریسورس کا جو بھی شعبہ ہوتا ہے، اس کے جو ماہرین ہیں، جن کے پاس ایچ آر میں ڈگریز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ سیرت سے یہ رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی تھیں نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کا اعتراف بھی کرتے تھے، بتاتے بھی تھے کہ اس صحابی میں یہ خصوصیت ہے، اس میں یہ خصوصیت ہے، لوگوں کو بھی بتاتے تھے۔ مثال کے طور پر اقضاہم علی، کہ صحابہ میں سب سے بڑی جو قضاء کی صلاحیت ہے، ججمنٹ کی جو صلاحیت ہے، وہ حضرت علی میں ہے۔ میراث کے مسائل کے بارے میں آپ نے فرمایا افرزہم زید بن ثابت، میراث کے مسائل کے ماہر زید بن ثابت ہیں۔ اقرأہم ابی، صحابہ میں قرآن کی بہترین قرات کرنے والے سب سے بہترین قاری وہ ابی بن کعب ہیں۔ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم صحابہ میں وہ معاذ بن جبل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ دوسرے کی صلاحیت کا اعتراف، مردم شناسی۔ حضور نے یہ فرمایا تو حضور پہلے ان کو پہچانا، پھر آپ نے بتایا نا۔ تو ایک تو پہچان ہونا، خود یہ کوالٹی ہے لیڈر کی، پھر اس کو باقاعدہ ایڈمائر کرنا اور لوگوں کو بتانا، یہ دوسری صفت ہے سیرت نبوی کی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب باصلاحیت آدمی کو کام سے روکا جاتا ہے نا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت سے خیر کے جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو گویا ایسا آدمی جس نے باصلاحیت آدمی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اس نے خیر کا دروازہ بند کر دیا، اور جب خیر کا دروازہ بند ہوگا تو شر کا دروازہ کھلے گا۔ اب یہ خیر کا دروازہ بند کرنے کے نتیجے میں آگے جتنا نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا جو اس باصلاحیت آدمی کو جس نے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند اللہ خزائن الخیر والشر، اللہ کے پاس خیر کے بھی خزانے ہیں، شر کے بھی خزانے ہیں۔ مفاتیحها الرجال، انسان اس کی چابیاں ہیں، لوگ اس کی چابیاں ہیں۔ فطوبا، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے، من جعلہ اللہ مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، جس کو اللہ خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دے۔ وویل، اور تباہی ہو اس شخص کے لیے، من جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، جس کو اللہ شر کی چابی اور خیر کا تالا بنا دے، کہ اس کے آنے سے شر کے دروازے کھلیں اور خیر کے دروازے بند ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ باصلاحیت آدمی کو آگے بڑھنے سے روکنے والا وہ خیر کا تالا بنتا ہے اور شر کی چابی بنتا ہے۔ تو یہ دعا مانگنے کا ہمیں حکم ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر مغلاقا للشر، اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا۔ ولا تجعلنی مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، اور مجھے شر کی چابی اور خیر کا تالا مت بنا۔ یہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ باصلاحیت آدمی کو ذمہ داری دینی چاہیے۔ اور ایک اور اہم سبق
جو اس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات جو باصلاحیت آدمی ہے وہ نیا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کام یہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نیا آدمی ہے، کہ یار یہ تو ابھی آیا، اب اس کو کیا کام دیں گے، یہ پرانے لوگ ہیں۔ پرانے تو ہیں، لیکن کیا اس پرانے آدمی کو وہ کام آتا ہے؟ اگر آتا ہے سبحان اللہ، اگر نہیں آتا تو نئے آدمی کو صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دینا کہ یہ نیا ہے۔ یہ سیرت کا طریقہ۔ حضرت طلق بن علی نئے تھے، باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن آپ نے ٹیلنٹ دیکھا، آپ نے اس کام حوالے کر دیا۔ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے لوگوں کو اس طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ان کی خدمات کو فراموش کر دیں کہ یار اس کو تو کام ہی نہیں آتا۔ جو اب تک آپ کے ساتھ کوئی پرانا آدمی 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال چلا ہے، اس کی خدمات کا اعتراف بھی کریں، اس پرانے آدمی کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری بھی دیتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی پوری طرح خیال رکھیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، نیا خون ہے، نوجوان لوگ ہیں، باصلاحیت لوگ ہیں، ان کو اس چکر میں آپ کہ اب اس کی عمر 50-60 سال ہوگی تو میں اس کو ذمہ داری دوں گا، تو 50-60 سال کا جب ہو جائے گا تو کام کیسے کرے گا؟ اس میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پر، خصوصاً ہمارے ہاں دینی اداروں میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی سرپرستی، ان کی دعائیں، ان کا کام، ان کی محنتیں ہی ہوتی ہیں جو آگے کام کو لے کے بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایکٹیولی کام کرنے کے لیے نوجوان لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دنیا باصلاحیت لوگوں سے خالی نہیں ہے، خیر سے خالی نہیں ہے، باصلاحیت لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی ان صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر ابھی 40 سال ہے، اس کی عمر ابھی 35 سال ہے، ابھی 45 سال ہے، 60 سال کا ہوگا تو اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، 60 سال تک تو پتہ نہیں اس کی صلاحیتیں کتنی باقی بچیں گی کتنی نہیں۔ یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ تو نوجوانوں کو بھی استعمال کریں، پرانے لوگوں کو بھی استعمال کریں، نئے لوگوں کو بھی استعمال کریں، پرانوں کو بھی استعمال کریں، ہر آدمی کو اس کے سٹیٹس کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مائنڈ لیول کے مطابق ذمہ داری دیں۔ بڑوں کو اگر آپ نے کسی چھوٹے کو ذمہ داری دی ہے اس کی صلاحیت کی وجہ سے، تو اس کے سر پہ بڑے کو بٹھائیں، یہ نگرانی کریں گے، یہ دیکھیں گے، لیکن کام اس کو کرنے دیں تو دونوں کا کام چلتا رہے گا۔ بہرحال یہ ایک مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ مشکل فیصلہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس میں اعتدال پیدا کرنا اس لحاظ سے مشکل ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی نئے آدمی کو بہت زیادہ ویلیو دے دی جاتی ہے، پرانوں کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ کبھی جو پرانے لوگ ہوتے ہیں بس انہی کی بات سنی جا رہی ہوتی ہے یا انہی کو کام دیا جا رہا ہوتا ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں اعتدال، یہ سیرت کا درس ہے۔ ایک اور اہم سبق جو ہمیں مسجد نبوی کی تعمیر سے ملتا ہے وہ یہ کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ کھڑے ہونا، کام میں شریک ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ حضور نے ایک آرڈر جاری کیا کہ بھائی تعمیر شروع کر دو اور آپ کہیں تسلی سے بیٹھ گئے ہوں۔ آپ نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کرام کی طرح پورا اس میں حصہ لے رہے تھے۔ صحابہ کرام کھدائی میں حصہ لے رہے تھے تو آپ نے بھی کھدائی کی، صحابہ کرام اینٹیں لا رہے تھے تو آپ بھی اینٹیں لا رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک سنگ بنیاد رکھا، افتتاح کیا اور بس وہاں سے چلے گئے۔ تو اس طرح کے اجتماعی کاموں میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ حتی الامکان جتنا وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکتا ہے تو ہاتھ بٹائے۔ اس سے کارکن کا، ماتحت کا، شاگرد کا، چھوٹے کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اہم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر گھر کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے، صفائی کرنی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا یہ گھر کے آگے جھاڑو لگا دیں، صفائی کر دیں۔ ایک یہ کہ آپ بیٹے کو کہیں، بچے کو، کہ بیٹا یہ گھر کے آگے جھاڑو لگا دیں
اور آپ خود بھی جھاڑو لے کے صفائی شروع کر دیں، دونوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ دیکھے گا کہ یار میرے والد صاحب جھاڑو لگا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ آپ سے آگے بڑھ کے صفائی کرنے کی، کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی بھی ایسا کام ہے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس حد تک حصہ اس میں لیا جا سکتا ہے حصہ لیا جائے۔ یہ بچوں کی تربیت کا بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ تربیت کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ وہ کام آپ خود کریں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ یہ تربیت کا اصول ہے کہ نماز کا حکم بھی دو، خود بھی نماز پڑھو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ کہ آپ بچے کو کہیں نماز پڑھیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ بچے کو کہیں بیٹا نماز پڑھیں اور ساتھ آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں۔ دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ مؤثر اور ایفیکٹو ہوگا؟ یہ طریقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے، خود بھی ساتھ لگ گئے۔ اور پھر صرف یہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں بھی دیتے رہے، حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے۔ جو اچھا کام کر رہا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا لک اجران وللناس اجر، تمہیں 2 اجر ملیں گے، ان کو 1 اجر ملے گا۔ تو جو کوئی ایکسٹرا آرڈینری کام کر رہا ہے آپ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں جیسا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی اچیومنٹ، کوئی اچھی کارکردگی دکھائی، آپ اس کو شیلڈ دے دیتے ہیں، آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، آپ کو انعام دے دیتے ہیں کہ بھائی اس نے ماشاءاللہ پورا سال یہ اچھی کارکردگی دکھائی، اس کی اپریسیشن میں ہم اس کو یہ شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔ یہ سیرت ہے۔ آپ نے فرمایا لک اجران وللناس اجر، تمہارے لیے 2 اجر، اس کے لیے 1 اجر۔ آپ کا کوئی ملازم ہے کمپنی میں، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر پیچھے لگ کے آپ کو کہے گا نا میری تنخواہ بڑھا دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، آپ سے مراعات، مفادات، سہولیات، فیسلٹیز مانگے گا بھکاری بن کے، تو جو بڑے ہوتے ہیں کمپنی کے مالکان، اداروں کے سربراہان، وہ اس کو نواز رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کمپنی کے وہ مخلص یا ادارے کے وہ مخلص کارکن ہوتے ہیں، وہ ملازمین ہوتے ہیں، وہ اساتذہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے لگے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے، معیاری طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ طریقہ نہیں آتا۔ ایک بڑے کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ یہ 2 اینٹیں اٹھا کے لا رہا ہے، یہ 1 اینٹ اٹھا کے لا رہا ہے، اور جو 2 اینٹیں اٹھا کے لائے اس کو خود وہ نوازے۔ ہمارے ہاں تو جو ڈبل کام کر رہا ہوتا ہے لیکن باتیں نہیں کر رہا ہو تو نظر نہیں آ رہا ہوتا قائد کو، لیڈر کو۔ بھلا وہ کیسا قائد، لیڈر، ادارے کا سربراہ ہے جس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کون آدمی زیادہ کام کر رہا ہے، کون کم کام کر رہا ہے۔ تو موٹیویشن، جیسے اداروں میں بونس ملتا ہے نا، تو کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے اس کو آپ ڈبل بونس دے دیں، لک اجران وللناس اجر، تمہیں ڈبل اجر ملے گا، ان کو 1 اجر ملے گا۔ یہ ہے سیرت، جو میں کہتا ہوں نا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن۔ یہ جو میں کہتا ہوں دین کا تصور واضح کریں، دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک ایک چیز میں رہنمائی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ اور آپ مجھے بتائیں اگر آپ سیرت نہیں پڑھیں گے، کیا آپ کو کبھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے؟ تو یہ جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وجہ کیا ہے کہ سیرت ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں سیرت پڑھیں، پڑھائیں، لوگوں کو سیرت سے جوڑیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران شعر و شاعری کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی اشعار پڑھ رہے تھے، اور ان اشعار میں دعائیں بھی شامل تھیں۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، کہ انصار پر بھی رحم فرمائیے، مہاجرین پر بھی رحم فرمائیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا اجتماعی کام، بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی کام ہے، مثلا کوئی وزن والا کام ہے، بھئی گھر کی شفٹنگ کرنی ہے، آپ 4-5 اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے یا اپنے ماتحت لوگوں کو لے کر آ گئے، آپ بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ یار گھر کی شفٹنگ کرنی ہے، سامان اٹھاؤ۔
اب وہ بھی سامان اٹھا رہے ہیں، آپ بھی سامان اٹھا رہے ہیں، بیچ میں ہلا گلا کرنا، شعر و شاعری کرنا، جس کو ہلکا پھلکا اس طرح کا ماحول بنانا کہ وہ کام ہلکا لگے ان کو. یہ بھی ایک اصول ہے سیرت کا کہ کام تو کرنا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ ماحول ایسا بنائیں اپنے ادارے میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی جماعت میں، کہ جس سے کام کرنے والے کے لیے کام کرنا اس کو آسان لگے. جس کو ہم کہتے ہیں نا یوزر فرینڈلی. آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار جو اس کا یوزر ہے اس کے لیے آسان کر دیں اس کو. تو آپ اپنے ادارے میں ماحول ایسا بنائیں کہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ ورکر فرینڈلی ہو، جو امپلائے فرینڈلی ہو. ایسا کھچاؤ کا ماحول بنانا کہ آدمی کام کرتے ہوئے بوجھ محسوس کرے. ظاہر ہے کہ یہ سیرت کا طریقہ نہیں ہے. تو اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف کسی سیاسی لیڈر کی یا کسی ادارے کے سربراہ کی نہیں. آپ نے پیچھے حدیث پڑھی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر آدمی نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. والد ہو، والدہ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، کمپنی کا آنر ہو، ڈائریکٹر ہو، محتمم ہو، شیخ ہو، مربی ہو، مینٹور ہو، کوئی بھی ایسی پوزیشن پر ہے، اس کو چاہیے کہ انوائرمنٹ ایسا بنائے. اب اس کے لیے دنیا میں سٹینڈرڈز بن چکے ہیں، ہر کام کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں کہ کمپنی میں کام کرنے کا انوائرمنٹ کیا ہوگا. پوری ایک ہیرارکی بنتی ہے، ایک سسٹم بنتا ہے کہ اگر کسی کو مشکل ہوگی تو وہ کس کو بتائے گا، جا کے کون کس کو رپورٹ کر رہا ہوگا. تو اس کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ کام کرنے والے کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. اور کوئی اس طرح کا فزیکل کام ہو جس میں بوجھ اٹھانا ہے تو اس میں شعر و شاعری، ہلا گلا، تھوڑی بہت بات چیت، کوئی نعرے وارے لگانا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو آپ کے روٹین کے کام ہیں اداروں میں، آفس ورک ہے، ظاہر ہے اس میں نعرے وارے تو نہیں لگتے، اس میں شعر و شاعری تو نہیں ہوتی. اس میں اس کو آپ ایسے امپلیمنٹ کریں گے کہ ماحول ان کو ایسا دے دیں کہ کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ سیرت کا درس ہے. ایک اور اہم سبق جو ہمیں پچھلے مسجد نبوی کی تعمیر کے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہم آج کے سبق کو مکمل کریں گے، وہ یہ کہ اسلام میں مسجد کی اہمیت کیا ہے. یہ بات آپ نے پہلے پڑھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قباء کی تعمیر کی، مسجد کی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تو یہاں پر بھی آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں کی زندگی کے اندر مسجد کی کتنی اہمیت ہے. وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور مسلمانوں کی روحانی زندگی، روحانیت کے لیے بھی مسجد کا ہونا ایک مسلمان معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی قباء میں بھی کہ مسجد تعمیر کی جائے، یہاں پر بھی آپ کی فرسٹ پرائرٹی یہ تھی کہ مسجد تعمیر کی جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو مسجد کا کردار تھا، مسجد نبوی کا کردار تھا، وہ ایک مؤثر، فعال، ایک کمیونٹی سینٹر کا، بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کے کردار تھا مسجد نبوی کا. میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی تھیں، اس مسجد کو کن کن کاموں کے لیے مرکز بنایا جاتا تھا. نمازیں تو پڑھی ہی جاتی تھیں، نماز کا تو مرکز ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ سے مانگنا یہ تو ہے ہی، لیکن یہ اور بہت سے کاموں کا مرکز تھا. مثال کے طور پر ایک اہم مقصد مسجد کا مسلمانوں کے ایمان اور ان کے عقیدے کی حفاظت. یہ مسجد کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے یہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے.
ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جو بیانات فرماتے تھے، جو لوگوں سے گفتگو فرماتے تھے، جو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، جو لوگ آ کے مسلمان ہوتے تھے، صحابہ کرام آ کے جو سوالات کرتے تھے، تو ان سب کے نتیجے میں صحابہ کا ایمان مضبوط ہوتا تھا، عقیدہ مضبوط ہوتا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اسی طرح مسجد عبادت گاہ بھی تھی، آج بھی عبادت گاہ تو سمجھی جاتی ہے۔ نماز، اللہ کا ذکر، تلاوت، یہ سارے اعمال مسجد نبوی میں ہوتے تھے۔ اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ مسجد میں جب انسان آتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، کسی بھی ہستی کے سامنے سر جھکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہوں، اب جو آپ کا فیصلہ ہوگا میرا سر اس کے سامنے آپ کو جھکا ہوا محسوس ہوگا۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، خصوصاً جب آپ سجدے میں جا رہے ہوں، اس احساس کے ساتھ سجدہ کیا کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کے سامنے سر رکھ دیا، اب جو آپ کا حکم ہوگا میرا سر آپ کو جھکا ہوا ملے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی ایک عظیم درسگاہ تھی، مدرسہ تھا، جامعہ تھا، یونیورسٹی تھی۔ آپ اس کو اسلامی تاریخ کی پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی، اقامتی درسگاہ، مدرسہ، جامعہ، یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر صفہ موجود تھا، اصحاب صفہ پر انشاءاللہ میں اگلے سبق میں تفصیل سے بات کروں گا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کا نصاب کیا تھا، سبجیکٹس کیا تھے، پڑھانے والے کون تھے، کیا کیا پڑھایا جاتا تھا۔ تو ایک درسگاہ تھی مسجد نبوی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی وہاں صحابہ کو پڑھاتے تھے اور دیگر صحابہ کرام کی بھی اس میں خدمات لی جاتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی مسلمانوں کی تربیت گاہ تھی، صرف تعلیم نہیں۔ ہمارے ہاں تو تعلیم پر فوکس ہے، تربیت پر نہیں۔ تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ تعلیم سے زیادہ امپورٹنٹ تربیت ہے۔ تو مسجد نبوی ایک تربیت گاہ بھی تھی، وہاں لوگوں کی تربیت کی جاتی تھی، لوگوں کے اخلاق کی، اعمال کی، دلوں کی اصلاح، تزکیہ۔ آج کے دور میں جیسے ہم مختلف کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان سے ہم کنسلٹنسی لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی کنسلٹنسی سینٹر بھی تھا حضور کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی مسافروں کا ٹھکانہ بھی تھا، شیلٹر بھی تھا۔ جب کوئی مسافر آتا تھا تو مسجد نبوی میں اس کو وہ ٹھہرایا جاتا تھا، وہاں پہ وہ رہتے تھے صفہ میں۔ وفود آتے تھے وہ بھی صفہ میں رہتے تھے۔ وہاں پہ بعض اوقات ایسا ہے کچھ دن کے لیے لوگ آتے تھے سیکھنے کے لیے، صفہ میں ٹھہرتے تھے 5 دن، 10 دن، 15 دن، اور وہاں سے سیکھ کے پھر روانہ ہو جاتے تھے۔ تو مسافروں کے لیے قیام گاہ بھی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے باہم ملنے کے لیے ایک بہترین پوائنٹ تھا۔ صحابہ کرام آ کے حضور سے مل لیتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہوتے تھے تو صحابہ کرام سے ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، کوئی بات ڈسکس کرنی ہوتی تھی، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہوتی تھی، وہاں ڈسکس ہو جاتی تھی، لوگوں کی خیر خبر پتہ چل جاتی تھی، بھائی سب ٹھیک ہیں، مسجد میں کون آیا کون نہیں آیا، کوئی بیمار ہے اس کا پتہ چل جاتا تھا، اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں نا، فزیکل ملاقاتیں، لوگوں سے ملنا ملانا۔ مسجد اس کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بھی اگر مسلمان اس ایک چیز کی پابندی کر لیں نا کہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، تو یہ مقصد اس سے بہت اعلیٰ درجے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہمان جو وفود آتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، ان سے ملاقات بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں کرتے تھے۔ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اسطوانۃ الوفود، جو ایک ستون ہے اسطوانۃ الوفود، اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مختلف ڈیلیگیشن سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سیکریٹریٹ بھی تھا وہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد سے ہی مجاہدین کی تشکیلات بھی ہوتی تھیں۔
جب جہاد کے لیے پکارا جاتا تھا تو صحابہ مسجد میں جمع ہوتے تھے، وہاں سے ان کو بھیجا جاتا تھا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ۔ مسجد نبوی ایک ایمرجنسی ہاسپٹل کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ میدان جہاد میں جب صحابہ زخمی ہوتے تھے تو ان کو فرسٹ ایڈ زیادہ تر مسجد نبوی میں دی جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آ کر ان کی عیادت بھی کر لیتے تھے، حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے، صحابہ بھی خوش ہو جاتے تھے، ان کو فرسٹ ایڈ بھی مل جاتی تھی۔ مسجد نبوی کی ایک حیثیت ایک خبر رساں ادارے کی بھی تھی، آپ اس کو ایک نیوز ایجنسی کے طور پر بھی مسجد نبوی کام کرتا تھا۔ پوری دنیا کے لیے جو اسلام کی خبریں تھیں، اسلام کی جو ڈاک تھی، اسلام کے جو پیغامات تھے، پوری دنیا کے لیے مسجد نبوی سے جاری ہوتے تھے، اور پوری دنیا سے آنے والے پیغامات وہ مسجد نبوی میں ریسیو کیے جاتے تھے، وصول کیے جاتے تھے۔ تو یہاں سے خبریں روانہ بھی یہیں سے ہوتی تھی، وصول بھی یہیں پہ کی جاری ہوتی تھی۔ کوئی سیاسی فیصلہ ہوا اس کی خبر بھی یہیں آ رہی ہوتی تھی، کوئی جنگی مسئلہ ہوا اس کی خبر بھی مسجد نبوی میں آ رہی ہوتی تھی، پتہ چلا کوئی صحابی شہید ہو گئے جنگ میں، اس کی خبر بھی مسجد نبوی میں آ رہی ہوتی تھی، کہیں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کی خبر بھی مسجد نبوی آ رہی ہوتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی مسلمانوں کا ایک انٹیلیجنس کا مرکز بھی تھا۔ جو آج کے دور میں انٹیلیجنس کا سسٹم ہوتا ہے ملکوں کا، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیڈ کوارٹر تھا انٹیلیجنس کا بھی، مسجد نبوی۔ دشمن کی نقل و حرکت پہ پوری نظر رکھی جاتی تھی، ان کی سازشوں سے باخبر اپنے آپ کو رکھا جاتا تھا، اس کے مطابق آگے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ یہ میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں کہ مسجد نبوی میں کیا کیا ہوتا تھا۔ دین سیکھنے سکھانے کا ماحول ظاہر ہے، تعلیم و تعلم صفحہ کا میں نے آپ کو بتایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ ان میں سے ہر ایک مستقل شعبہ بن گیا، اس کے اندر وسعت آتی گئی، مستقل شعبے بنتے چلے گئے، اور مسجد میں یہ ساری چیزیں مسجد سے چلانا مشکل ہوتا چلا گیا۔ لیکن دو باتیں اس سے ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ کہ آج کے دور میں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے، سیرت اب ہم نے پڑھی ہے، کہ مسجد کو ہم اس کے اصل کردار پر لے کر جائیں۔ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ مسجد کو آپ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر نہیں بنا سکتے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ہم ہیں تو ISPR کا دفتر نہیں بنا سکتے مسجد کو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم نے مسجد کے ساتھ کیا ہے کہ بس وہاں 5 نمازیں پڑھی، جمعے کی نماز ہوئی، مسجد کو تالا لگا دیا، اور کچھ مسجد میں نہیں ہوتا۔ بھائی مختلف موضوعات پر آپ ورکشاپس کروائیں، سیمینارز کروائیں، لوگوں کو متوجہ کریں، مسجد کے ساتھ کوئی ڈسپنسری بنا لیں، لوگوں کی خدمت کریں، کوئی پانی کا پلانٹ لگا دیں، اس کے ذریعے مسجد کی خدمت کریں۔ عمان میں گیا، وہاں پر بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ مسجد ہے، مسجد ہی کے احاطے میں شادی ہال بنا ہوا ہے۔ ایک طرف مسجد ہے، سامنے والی دیوار پر ادھر شادی ہال بنا ہوا ہے، یہاں مسجد، یہاں نکاح کیا، سامنے شادی ہال میں گئے، وہاں اپنی شادی ولیمے کی تقریب کر لی۔ تو یہ جو ہم نے مسجد کے تصور کو اتنا محدود کر دیا ہے، اس کی وجہ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کا مسجد سے تعلق بھی اسی اعتبار سے محدود ہو گیا۔ یہ سارے کام اگر مسجد سے ہوں گے تو کسی نہ کسی بہانے تو لوگ مسجد آ رہے ہوں گے نا، کسی نہ کسی بہانے مسجد سے جڑیں گے۔ تو ہمیں مسجدوں کو فعال کرنا ہے۔ جو مسجد کمیٹی کے ذمہ داران ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی مستند دارالافتاء میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ مسجد کو اس طرح فعال نہیں کرتے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ عند اللہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اس لیے کہ مسجد کو مرکز کی حیثیت حاصل ہے اسلام میں۔ اگر آپ مسجد کو مرکز نہیں بننے دے رہے، یا آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یا آپ کا وہ علم نہیں ہے، تو چاہیے کہ مستند علماء کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کو بتائیں کہ فلاں مسجد کی میرے پاس ذمہ داری ہے، میں اس مسجد کو مسجد نبوی کی طرح فعال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کر دیں۔ دوسری چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا، کہ یہ جو ہمارے ہاں جو بار بار میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ دین اور دنیا، دین کی تقسیم اور دنیا کی تقسیم، کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے۔
یہ سارے کام جو آپ نے پڑھے کہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی تھا، خبر رساں ادارہ نیوز ایجنسی بھی تھی، یہیں سے آپ سمجھیں کہ یہ کورئر جاتا بھی یہیں سے تھا، خبریں جاتی بھی یہاں سے تھی اور خبریں آتی بھی یہاں پر تھیں، یہاں پر یہ ایک ہاسپٹل بھی تھا۔ یہ جو ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے کہ دیندار وہ ہوتا ہے جو قرآن حدیث پڑھے، مسجد مدرسے میں پڑھے، وہ تو دیندار ہے، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ تو مسجد نبوی میں تو ڈاکٹر بھی ہوتے تھے نا، ظاہر ہے فرسٹ ایڈ کوئی دیتا تھا تو ڈاکٹر ہی ہوا نا اس زمانے کا۔ یہ جو ہم نے فرض کر لیا کہ اگر کوئی فورسز میں ہے، کوئی انٹیلیجنس میں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، تو مسجد نبوی تو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی تھا، تو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر میں اس کے ہیڈ کون تھے؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اس انٹیلیجنس کے ادارے میں، تو کیا ہم ان کو دنیا دار کہیں گے؟ معاذ اللہ۔ یہ جو وفود سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، یہ جو آپ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے تھے، تو کنسلٹنسی پرووائڈ کرنے کو ہم دنیا داری کہیں گے؟ آپ اگر کوئی ورکشاپ سیمینارز کروا رہے ہو مختلف موضوعات پہ، ان ورکشاپ سیمینارز کو ہم دنیا داری کہیں گے؟ اتنی بات تو کلیئر ہو جاتی ہے نا کہ جب یہ سارے کام مسجد سے ہو رہے ہیں تو بھائی مسجد سے دنیا کے کام تھوڑی ہوتے ہیں۔ یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین اور دنیا کا یہ جو تصور تقسیم ہم نے کر دی ہے، امت جو آج زوال کا شکار ہے یہ اسی وجہ سے۔ ہم نے سیرت پڑھتے پڑھاتے وقت اس تقسیم کو ختم کرنا ہے۔ اسلام میں دین اور دنیا کا تصور نہیں، اسلام میں دین ہی دین ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے، آپ کی دنیا بھی دین ہے اور دین بھی دین ہے، لیکن اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو دنیا بھی دنیا اور دین بھی دنیا ہے۔ سب سے پہلے جہنم میں سخی، شہید اور عالم کو ڈالا جائے گا، یہ تو دین کے کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو ہم یہ کوشش بھی کریں کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھیں، مسجد میں نماز با جماعت کی اہمیت کو سمجھیں، مسجد کے کردار کو سمجھیں، اور اس کے نتیجے میں مسجد نبوی میں ہونے والے جو کام تھے ہم یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں ہم نے مسجد کے اس کردار کو، یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں علماء سے خصوصی طور پہ گزارش کروں گا اور معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے ظاہر ہے بہت سے ایسے فعال اور متحرک علماء بھی موجود ہیں جو مسجد میں مستقل کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن میجورٹی، اکثریت ہمارے ہاں علماء کی جو مساجد میں ائمہ حضرات ہیں وہ اتنے فعال ہمیں نظر نہیں آتے، اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر جو غیر مستند لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دین کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ ان سے جڑنا شروع ہوتے ہیں اور علماء سے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں علماء سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ مسجد نبوی میں کیا کیا ہوتا تھا، آپ نے اپنے آپ کو کیوں اس پہ منحصر کیا ہوا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھا دیا، نماز پڑھا دی، بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ یہ پورا ہفتہ آپ اپنے محلے کی عوام کو مسجد کے ساتھ انگیج کیوں نہیں کرتے؟ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس سیرت ہو، جتنے جدید موضوعات ہیں، ان موضوعات، جدید چیلنجز کو لے کر سیرت، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا حل ان کو بتائیں، ٹائم مینجمنٹ ان کو سکھائیں، ویژن سکھائیں، پوزیٹیوٹی سکھائیں، کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں، لیڈرشپ سکھائیں، مینجمنٹ سکھائیں، کرائسس مینجمنٹ سکھائیں، جو آئیڈینٹی کے کرائسس ہیں اس پر بات کریں۔ یہ سارے ایشوز آپ مسجد میں ڈسکس کریں، تو مسجد کا وہ حقیقی کردار جب بحال ہوگا اور دین اور دنیا کی تقسیم کا یہ غلط تصور ختم ہوگا تو امت کا یہ زوال بھی انشاءاللہ عروج میں تبدیل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔